الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء فقيل وما هن يا رسول الله قال إذا كان المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وأطاع الرجل زوجته وأق أمه وبر صديقه وجفا أباه وارتفعت الأصوات في المساجد وكان زعيم القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف إلى آخر الحديث او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم حضرات، ایک حدیث پاک کی تشریح ذکر کی جا رہی ہے جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میری امت 15 کام کرنے لگے گی تو مصیبتیں اور پریشانیوں اور بلاؤں میں مبتلا ہو جائے گی۔ ان 15 کاموں میں سے چند کاموں کی تشریح گزر گئی۔ آج جس کی تشریح پیش کرنی ہے وہ ہے وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور دوسرا ہے وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک کام یہ بھی ہوگا جس کی وجہ سے امت مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ فرمایا ریشم پہنا جانے لگے۔ ریشمی لباس یہ مردوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سونے چاندی کے زیورات بھی مردوں کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں۔ عورتوں کے لیے اس کی اجازت ہے۔ عورتیں ریشم پہننا چاہے، عورتیں سونے چاندی کے زیورات پہننا چاہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے ریشم کا پہننا، سونے چاندی کے زیورات کا پہننا یہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داہنے ہاتھ میں ریشم لیا اور بائیں ہاتھ میں سونا لیا اور فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں کے لیے حرام کر دی گئی ہے، عورتوں کے لیے اس کے استعمال کی اجازت ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ذکر کر دیا جائے جس کا تعلق عورتوں سے ہے کہ عورتیں سونے چاندی کے زیورات، اس میں چاہے انگوٹھی ہو، پازیب ہو، گلے کا ہار ہو، جو بھی چیزیں ہو، عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ سونے چاندی کے علاوہ جو نقلی چیزیں ہوتی ہے یا دوسری دھات کی ہوتی ہے تو اس میں انگوٹھی کے علاوہ باقی سارے زیورات، باقی ساری چیزیں پہن سکتی ہے۔ گلے کا ہار ہے،
پازیب ہے، اگر یہ سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی ہے، ایلومینیم وغیرہ ہے، تانبا ہے، پیتل وغیرہ ہے، کوئی بھی اور دھات کی، عورتوں کے لیے انگوٹھی کے علاوہ باقی ساری زیورات، باقی ساری چیزیں نقلی اور دوسرے دھات کے پہننے کی اجازت، لیکن انگوٹھی صرف سونے کی یا صرف چاندی کی عورت پہن سکتی ہے۔ نقلی انگوٹھی عورت جو ہے جس طرح مردوں کے لیے پہننا جائز نہیں ہے، مکروہ ہے مردوں کے لیے، اسی طرح عورت کے لیے بھی مکروہ ہے۔ عورت جو ہے سونے چاندی کی انگوٹھی تو پہن سکتی ہے، لیکن سونے چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کی انگوٹھی یا دوسری کوئی چیز کی انگوٹھی اگر پہننا چاہے تو عورت کے لیے انگوٹھی کا پہننا منع ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے جو زیورات ہے، چاہے گلے کا ہار ہو، پازیب ہو، یہ سارے نقلی اگر ہے تو اس کے پہننے کی اجازت ہے، لیکن انگوٹھی پہننے کی جس طرح مردوں کے لیے منع ہے، عورتوں کے لیے بھی سونے چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کی انگوٹھی پہننا عورتوں کے لیے منع ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مردوں کی، تو مرد تو سونے کی انگوٹھی نہیں پہن سکتا، چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور اس کے لیے بھی وزن مخصوص کر دیا گیا، 4 گرام 374 ملی گرام۔ اس سے کم وزن کی ہے تب تو جو ہے مرد چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اس سے زیادہ وزن کی بھی نہیں پہن سکتا چاندی کی۔ اور چاندی کے علاوہ دوسرے دھات کی، چاہے سونے کی ہو یا اس کے علاوہ دوسری اور کسی چیز کی ہو، مرد کے لیے انگوٹھی پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے صرف سونے اور چاندی کی، اس کے علاوہ دوسرے دھات کی عورتیں انگوٹھی نہیں پہن سکتی، دوسرے زیورات پہن سکتی ہے۔ دوسرے دھات کے نقلی زیورات ہے، ہار ہے گلے کا، یہ عورتیں نقلی پہننا چاہے تو پہن سکتی ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے مردوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات اور ریشم یہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے پیشین گوئیوں میں سے ایک پیشین گوئی یہ بھی ہے کہ جب میری امت، یعنی مرد مراد ہے، عورتیں مراد نہیں ہے، میری امت کے مرد جب ان میں ریشم کے پہننے کا عام رواج ہو جائے، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ریشم کو اور شراب کو حلال سمجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے ان کو مسخ کر دیا جائے گا، ان کے چہروں کو بدل دیا جائے گا۔ ریشم کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، اگر وہ استعمال کر رہے ہیں تو اس وعید میں داخل ہے۔ لیکن آج جو مصنوعی ریشم ملتا ہے، جس کو آرٹیفیشل ریشم کہتے ہیں، جو حقیقی ریشم نہیں ہوتا، اس کا وہ حکم نہیں ہے، اس کے پہننے کی گنجائش ہے، لیکن بچنے کا اہتمام کرنا اس میں بہتر ہے، بھلائی ہے۔ اس لیے جو ہے حدیث پاک میں تو یہ جملہ بیان کیا گیا کہ جب ریشم کا پہننا عام ہو جائے گا مردوں میں تو اللہ کی طرف سے مصیبتیں اور بلائیں اترے گی۔ دوسری چیز آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، جس کا ترجمہ یہ ہے گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ پہلے زمانے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو صاحب ثروت ہوتے تھے، جن کو اللہ نے 2 پیسے دیے ہوتے تھے، وہ گانے والی عورتوں کو خریدتا، اسی طرح گانے والی باندیوں کو خریدتا، اور وہ گانے والی گاتی اور اس سے یہ گانا سن کر اپنے دل کو بہلایا کرتا، یعنی گانے کے سننے میں اس کو مزہ آتا۔ تو پہلے چونکہ اس کا رواج تھا، پہلے اس طرح آلات اور جدید ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے جو ہے گانے بجانے گانا جو جانتی ان عورتوں کو خریدا جاتا، باندیوں کو خریدا جاتا، اور جو ہے ان سے گانا جو ہے وہ گایا کرتی تھی، اور سننے والے جو ہوتے تھے وہ سنا کرتے تھے اور اس سے اپنے دل کو بہلایا کرتے تھے۔
لیکن آج یہ دور جدید جو ہے، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی ہے اس کی صداقت کا نظارہ ہوتا ہے کہ اب گانے والی عورتیں باندیا خریدنا اب اس کا تصور نہیں رہا. اب تو گانے بجانے کے آلات عام ہو گئے اور گانے بجانے کے آلات گھروں میں آ گئے. ٹی وی آ گئی، وی سی آر آ گیا، ڈش اینٹینا آ گیا، یہ ساری چیزیں عام ہو گئی. اب تو گانے کا آلہ اور گانے کی چیزیں ہم اپنے موبائل میں فٹ کرنے لگے. کہاں گھر کا تصور، پہلے سنیما گھر جانا پڑتا تھا، اب ایک اور ترقی ہوئی تو گھروں میں ٹی وی، ڈش اینٹینا، وی سی آر آ گیا. ترقی ہوتے ہوتے لوگوں کے ہاتھوں میں ایسے موبائل آ گئے اور اس میں ایسی چیزوں کو جو ہے باقاعدہ پیسے دے کر ایسی چیزیں فٹ کروائی جا رہی ہے، ایسے گانے فٹ کروائے جا رہے ہیں اور اس کو سن کر اپنے دل کو بہلانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئی تھی وہ آج کے زمانے میں اس کا پورا نظارہ ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے، گھر گھر میں جو ہے یہ چیزیں داخل ہو گئی، ہر ایک کے جیب میں، ہر ایک کے ہاتھ میں، اور وہ اس کا ایسا عادی بن گیا کہ جب تک ان چیزوں کو سنتا نہیں ہے، جب تک وہ گانے کو اپنے کانوں سے نہیں سن لیتا تب تک اس کا دل نہیں بہلتا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس حدیث پاک میں یہ پیشین گوئی ذکر فرمائی کہ گانے بجانے والی عورتیں اسی طرح گانے کے آلات جب عام ہونے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے امت پر پریشانیاں، مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوگی. اسی لیے قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں. لہو الحدیث، کھیل کی باتوں کو خریدتے ہیں. کیوں خریدتے ہیں؟ تاکہ اپنی جہالت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اور پھر اللہ کی یاد کو جو ایک اہم چیز تھی جس سے انسان کو اطمینان ملا کرتا تھا، وہ اللہ کی یاد کو مذاق اور ٹھٹھے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. فرمایا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس اللہ کی یاد کو وہ مذاق بنا لیتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا. اس آیت کی شان نزول میں ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے. جب مکہ میں قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ قرآن کو نازل کر رہے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر قرآن کا نزول ہو رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام قرآن کو وحی کی شکل میں لے کر آتے تھے. یہ قرآن اللہ کا وہ کلام تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کرتے تو اللہ نے اس میں وہ فصاحت اور وہ بلاغت اور وہ تاثیر رکھی تھی کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے، حضرات صحابہ جمع ہو جاتے، صحابہ کے بچے جمع ہو جاتے، عورتیں جمع ہو جاتی اور وہ قرآن پاک کو سنا کرتے. اس کے نتیجے میں جو ایمان نہ لایا ہوتا جب قرآن کو سنتا، جب ان کے کانوں پر اللہ کے کلام کی آیتیں جاتی تو وہ قرآن کو سننے کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو جاتا، اللہ اس کو ہدایت دے دیتے. آہستہ آہستہ اس کا رواج ہونے لگا کہ قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پانے لگے، لوگ اپنے کفر کو، ضلالت کو چھوڑنے لگے. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے، ایک نسخے کیمیا ساتھ لائے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت عادی،
جس نے عرب کی ساری زمین ہلا دی. اللہ کا وہ کلام تھا. لوگ یوں کہا کرتے محمد کا کلام مت سننا، وہ تو ساحر ہے، کاہن ہے، جادوگر ہے، اس کے کلام میں جادو رکھا ہوا ہے. تو لوگ اپنے کانوں میں روئی ڈال کر جاتے تاکہ ہم کلام نہیں سنیں گے، کلام سن لیں گے تو ہم پر بھی جادو کا اثر ہو جائے گا. لیکن وہ جادو نہیں تھا، وہ اللہ کا وہ کلام تھا جس میں اللہ نے ہدایت رکھی تھی. ہدی للناس ہے، اللہ نے اس کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا اور نازل فرمایا تھا. تو وہ صحابی یا وہ جن لوگوں کو یوں کہا جاتا کان میں روئی ڈال کر جانا ہے، لیکن جب وہ پہنچتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام سناتے، اپنے کان کی روئی تو کہاں جاتی، اللہ ان کے دلوں کے اندر قرآن کا نور داخل کر دیتے. جب کفار مکہ نے یہ دیکھا ہمارا مجمع اپنے ہاتھوں سے جا رہا ہے، یہ تو اسلام قبول کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام جو سنا رہے ہیں اس کی طرف مائل ہو کر ہمارے دین کو اور ہمارے مذہب کو چھوڑ رہا ہے. تو ایک آدمی تھا جس کا نام نضر ابن حارث تھا، وہ فارس کا سفر کیا کرتا تھا. یہ اس آیت کا شان نزول ہے، وہ فارس کا سفر کیا کرتا تھا. چنانچہ وہاں سے وہ رستم اور اسپند یار کی قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، مکہ میں لے کر آیا، اور وہاں سے گانے والی ایک باندی کو بھی خرید کر لایا. اب مکہ والوں کو جمع کیا اور مکہ والوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تم کو رستم اور اسفندر یار کے قصے سناؤں. اور ان لوگوں کو اپنے گھر پر دعوت دیتا، ان کے کھانے کی دعوت کرتا، اور جو باندی خرید کر لایا تھا جو گانا جانتی تھی وہ گانا سناتی اور وہ لوگ سنتے، اور سننے کے بعد یہ نضر ابن حارث سے کہتا بتاؤ تم کو اس میں مزہ آ رہا ہے یا محمد کے کلام میں مزہ آ رہا ہے. یعنی اس کے کہنے کا مقصد طنز اور جرح تھی. یعنی وہ قصے جو قوم سمود کے قوم عاد کے جو سنائے جا رہے اس میں مزہ نہیں ہے، مزہ تو اس قصے میں ہے جو میں لے کر آیا ہوں، اور یہ گانے میں ہے جو باندی تم کو سنا رہی ہے. لیکن وہ تو اللہ کا کلام تھا، اللہ نے اس میں صداقت رکھی تھی، سچائی رکھی تھی. انہوں نے اپنے پروگرام بنائے کہ یہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہو اور یہ ہمارے قصے اور ہماری کہانیاں سنتے رہے اور باندی کے گانے سنتے رہے تاکہ وہ محمد کے پاس جائے ہی نہیں، اور ان کے پاس جب جانا چھوڑ دیں گے تو کلام نہیں سنیں گے تو اسلام سے برگشتہ ہو جائیں گے، اسلام کی طرف مائل نہیں ہوں گے. انہوں نے یہ پروگرام بنایا. اللہ کی طرف جو ہے نہ جائے، اللہ کے راستے سے بھٹکے رہے، اس کے لیے انہوں نے ایسا نظام بنایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری جو ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس طریقے کی چیزوں کو خرید کر لاتے ہیں جو یہ لے کر آیا تھا فارس سے. اور کیوں لاتے ہیں اس کی وجہ بھی بیان کر دی، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، یہ اس لیے خرید کر لائے ہیں یا باندی کو اس لیے لے کر آئے ہیں تاکہ یہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹا دے، راہ راست پر، صراط مستقیم پر، ہدایت پر ان کو آنے نہ دے. اس کے لیے لوگ ایسا کر رہے ہیں. تو اس کے بعد جو لوگ اس میں مشغول ہوتے ہیں تو مشغول ہو جانے کی وجہ سے جیسا کہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی جو ایسا کرتا ہے، جیسے نضر بن حارث کے متعلق ہے کہ اس نے ایسا کیا، خرید کر لایا، خرید کر لانے کے بعد اس نے دین کو مذاق بنا لیا.
تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہوگا۔ اب اس آیت کی تفسیر میں لہو الحدیث سے کیا مراد ہے؟ ظاہر تو یہی ہے کہ وہ فارس سے جا کر رستم کے قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا تھا، تو کیا خالی یہی مراد ہے؟ تو اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ هو الغنا واللہ الذی لا الہ الا ہو، 3 مرتبہ قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم اس سے گانا مراد ہے، اللہ کی قسم اس سے گانا مراد ہے، اللہ کی قسم اس سے گانا مراد ہے۔ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو قرآن کے مفسر تھے، وہ فرماتے ہیں لہو الحدیث کی تشریح کرتے ہوئے الغناء واشبہہ، گنا اور گانا اور گانے جیسی جتنی چیزیں ہیں جو بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے۔ اور ایک دوسرے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، چاہے وہ گانا ہو، گانے بجانے کے آلات ہو، چاہے قصے کہانیاں ہو، چاہے افسانے ہو، چاہے ناول ہو، چاہے ہنسانے والی ایسی چیزیں ہو کہ جس سے انسان اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، وہ ساری چیزیں اس میں داخل ہے، وہ سارا لغویات، وہ ساری فضولیات۔ فرماتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ لہو الحدیث کے ماتحت داخل ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ایسے لوگوں کے لیے ذلت والے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے کہ جو یہ گانے سن رہے ہیں اور ایسی چیزوں کو خرید رہے ہیں اور ایسے اسباب خرید رہے ہیں کہ جس سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے کتنے گیمز ہو گئے، کتنی ایسی ساری چیزیں ہو گئی کہ موبائل میں لگ کر انسان اللہ کی یاد سے کتنا غافل ہو رہا ہے۔ کتنے نئے نئے گیمز نکل گئے، اندر نیٹ میں اور یوٹیوب میں کیا کیا چیزیں آ گئی۔ تو جو چیزیں بھی اللہ کی یاد سے انسان کو غافل کر دے گی، ان چیزوں کا خریدنا، خرید کر اس میں لگنا اور اپنا وقت اس کے پیچھے لگانا، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اس لیے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے موبائل سے کتنے اپنے اللہ سے غافل ہو رہے ہیں، ہمارے دلوں میں کتنی اللہ کی یاد آ رہی ہے اور کتنی اللہ کی یاد سے دوری ہو رہی ہے۔ اللہ کے گھر میں آ کر بھی اللہ کو یاد کرنے کا شوق پیدا نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ باہر والا ماحول، غفلت والا اتنا ہم پر چھا گیا ہے، ہماری ایسی طبیعت بن گئی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی جہاں نماز سے فارغ ہوئے گپ شپ وہ غفلت پھر آ جاتی ہے، تو یہاں مسجد میں پہنچ کر بھی عادتیں نہیں بدلتی۔ تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، طبیعتیں نہیں بدل رہی ہے، ہمارا مزاج نہیں بدل رہا ہے۔ آگے لکھا ہے کہ ان غفلتوں کی وجہ سے انسان کی طبیعتیں کتنی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی جہاں شیطان نے اللہ سے جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جب بارگاہ سے دھتکارا جا رہا تھا، مردود کیا جا رہا تھا، اس موقع پر جو پیشکش رکھی تھی اور اللہ نے اس کی بات کو سن لیا تھا، تو اس موقع پر ایک چیز تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہی گئی تھی، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ انسانوں میں سے جس کے اوپر بھی تیرا بس چلے تو اس کو اپنی آواز سے گمراہ کر دے۔ کون گمراہ کرے؟ شیطان گمراہ کرے۔ اور جس پر بھی انسانوں میں سے جس پر بھی تیرا بس چلے تو ایسا کر لے، تجھ سے جو ہو سکتا ہے تو کر لے۔ تو اس میں جملہ ہے بِصَوْتِكَ،
اپنی آواز کے ذریعے. تو یہ آواز سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ اس سے گانا مراد ہے، کہ شیطان یہ جو گانے ہیں یہ اس کے امت کو گمراہ کرنے کے پھندے ہیں اور اس کی یہ سب جالے ہے جس سے امت کو یہ کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. اس لیے احادیث مبارکہ میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گناہ پر وعیدیں بتلائی ہے. چنانچہ روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شراب کو، جوئے کو، طبلے کو، ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز کو، سب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گانے بجانے کے آلات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میں گانے بجانے کے آلات کو مٹانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. آپ کی بعثت ہی اس لیے ہوئی تھی. بہت سارے مقاصد بیان کیے گئے نبوت کے، ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے گانے بجانے کے آلات کو ختم کرنے کے لیے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے آدمی جب گانا گا رہا ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک میں جب کان مبارک میں اس کی آواز پڑی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ لا صلاۃ لہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آدمی کی نماز قبول نہیں، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں، ایسے آدمی کی نماز قبول نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت کے اندر آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جن کے چہروں کو اللہ بندر بنا دے گا، سور بنا دے گا. اور اس پر وہاں موجود مسلمانوں میں سے ایک نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے جن کے چہروں کو اور جن کو اللہ سور بنا دے گا، جن کو جو ہے اللہ بندر بنا دے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا جی ہاں وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہوں گے، میری رسالت پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ لوگ نماز پڑھیں گے، روزے رکھیں گے، لیکن گانے بجانے کے آلات استعمال کریں گے. اس گناہ کے اندر اپنے آپ کو اتنا مبتلا کر دیں گے، اس کا ایسا عام رواج ہو جائے گا کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، اس کی رات نہیں گزرتی، اس کا دن نہیں گزرتا. تو جب میری امت میں یہ چیز عام ہونے لگے گی تو اللہ ان کو بندر بنا دیں گے اور ان کو سور بنا دیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس لیے ایک روایت میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر خسف ہوگا، مسک ہوگا اور قذف ہوگا. یہ تینوں اللہ کے عذاب ہے، عربی کے جملے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت کے اندر یہ عذاب آئیں گے، یعنی اللہ ان کو زمین میں دھسا دیں گے. یہ زلزلے کیا ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے. اللہ تھوڑی دیر کے لیے زمین کو حکم دیتے ہیں، زمین ہلتی ہے، بہت ساری لمبی لمبی عمارتیں، بلڈنگیں زمین کے اندر گھس جاتی ہے، انسانوں کی بڑی تعداد، اللہ تھوڑی دیر میں ساروں پر ہلاکتیں لے آتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ لوگوں کو زمین میں دھسا دیں گے. دوسرا فرمایا اللہ ان کی شکلوں کو بدل دیں گے. اور تیسرا فرمایا اللہ آسمان سے ان پر پتھر برسائیں گے. قذف کا یہی مطلب ہے کہ اللہ آسمان سے پتھر برسائیں گے. کسی نے پوچھا جب یہ سنا کہ یہ میری امت کے ساتھ ایسا ہوگا تو سن کر پوچھا یہ اللہ کے رسول یہ کب ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب گانے بجانے کے آلات کی کثرت ہو جائے گی، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی، لوگ کثرت سے نشہ کرنے لگیں گے تو اللہ کی طرف سے فری عذاب آئے گا.
اس لیے علماء نے اس کی توجیہ لکھی ہے کہ شکلوں کا بدل دینا، اس سے ظاہراً شکلوں کا بدل دینا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسری توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے طبیعتوں کا بدل دینا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ آج ہماری طبیعتیں بدل گئی، طبیعتیں بن گئی بندروں کی طرح، طبیعتیں بن گئی سوروں کی طرح، یہ مطلب ہے علماء نے بیان کیا ہے۔ پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے سمجھایا ہے، ایک آدمی دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، جب بھی دیکھو تو وہ دوسروں پر ظلم ہی کرتا ہے، وہ اس گناہ کا عادی ہی ہے، تو شکل و صورت کے اعتبار سے تو انسان نظر آ رہا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے اور طبیعت کے اعتبار سے وہ درندہ ہے۔ جس طرح درندہ دوسرے پر حملہ کرتا ہے، بھیڑیا دوسرے پر حملہ کرتا ہے، اسی طرح وہ انسان بھی ظاہر کے اعتبار سے، شکل کے اعتبار سے انسان ہے، لیکن طبیعت کے اعتبار سے وہ بھیڑیا ہے۔ تو اللہ نے طبیعت کو کیا کر دیا؟ مسخ کر دیا، طبیعت کو اللہ نے بدل دیا۔ غفلتوں کے ایسے عادی بنے کہ اللہ نے ایسی طبیعتیں بدلی، ہم سوچتے ہم سے تہجد نہیں پڑھا جاتا، ہم سے قرآن نہیں پڑھا جاتا، اللہ کو ہمارا قرآن پڑھنا پسند نہیں ہے۔ طبیعتیں ایسی بدل دی جاتی ہے۔ علماء نے ایک توجیہ یہ بھی کی ہے، اس لیے مثال دے کر سمجھایا ہے، جیسا کوئی دوسرے کو دھوکہ دیتا ہے، بار بار دھوکہ دیتا ہے، اس کے اندر امانت ہے ہی نہیں، معاملات کی درستگی نہیں ہے، جب دیکھو تو دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، تو لکھا ہے اس کی عادت لومڑی کی عادت کی طرح ہو گئی، اس کی طبیعت لومڑی کی طبیعت کی طرح بن گئی کہ لومڑی دوسروں کو دھوکہ دیا کرتی ہے، تو جانوروں کی عادتیں انسانوں میں آ جائے گی۔ ایک تشریح علماء نے یہ بھی بیان کی ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس حدیث کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے کہ اللہ ظاہراً ہی انسان کو بندر بنا دیں گے، ظاہراً ہی انسان کو اللہ سور بنا دیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ ان گانے بجانے اور یہ جو گناہ ہے اس کے اندر انسان جب اتنا مبتلا ہو جائے گا تو اس کے اندر مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اس کی طبیعت ہی ان جانوروں جیسی بن جائے گی، بھیڑیے جیسی اس کی طبیعت بن گئی، لومڑی جیسی اس کی طبیعت بن گئی، گانے بجانے کے آلات میں مشغول رہنے والے کی طبیعت کیسی بنے گی؟ وہ بھی لکھا ہے، جو گانے بجانے کے آلات میں مشغول ہوگا اور اس گناہ سے توبہ نہیں کرے گا، موبائل میں جب دیکھو تو ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے زنا کر رہا ہے، گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر اور جو ہے موبائل میں ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے، بہن بھی ہے، سارے لوگ مل کر ایسی سیریل دیکھتے ہیں کہ وہ سارا ننگاپن ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، نہ ماں میں حیا ہے، نہ بہن میں حیا ہے، نہ بھائی میں حیا ہے، نہ باپ میں حیا ہے، پورا گھر میں بیٹھنے والا باپ، بیٹا، بھائی، بہن، بیٹی، سب لوگ مل کر چاہے ٹی وی پر چاہے موبائل پر جو یہ ننگاپن دیکھ رہے ہیں، لکھا ہے کہ ان کی طبیعت سے اللہ حیا کو نکال دیں گے۔ جب حیا نکل جائے گی تو ان کی طبیعت سوروں جیسی ہو جائے گی۔ سور کی یہی خاصیت ہے، اس میں حیا نہیں رہتی، وہ کسی سے شرماتا نہیں ہے، تو پھر گھروں میں زنا ہونے لگے گا۔ واقعات لکھے ہیں، احسن الفتاوی میں واقعہ لکھا ہے، ایک مرد نے آ کر، لڑکے نے آ کر یوں کہا کہ میں نے اس گناہ میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا، شہوت پر کنٹرول نہیں رہا، شہوت پورا کرنے کے لیے کوئی ایسے ذرائع نہیں ملے، تو اس نے اپنی شہوت اپنی بیٹیوں کے ساتھ پوری کی۔ اور ایک نے آ کر یہ بیان کیا، مجھ پر شہوت کا ایسا غلبہ ہوا کہ میں نے اپنی شہوت اپنی ماں سے پوری کی۔ اندر سے طبیعتیں بدل دے گا اللہ، کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ حیا کو باقی نہیں رکھے گا، ہم خود ہی نہیں چاہ رہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے حیا رخصت کر دی،
لوگ گناہ کی طرف سمجھاتے ہیں گناہ ہے اس کو چھوڑ دو، ماں سمجھا رہی ہے، باپ سمجھا رہا ہے، لیکن وہ بند کمرے میں جاتا ہے، کمرہ بند کر کے اس کو جو گناہ کرنا ہوتا ہے وہ گناہ کرتا ہے. تو اس سے اندر سے حیا رخصت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جو زنا والی طبیعت ہے، جو ایک جانور کی طبیعت ہے، جو سور کی طبیعت ہے، اللہ اس کی طبیعت بھی ویسی بنا دیں گے. جب تک زنا نہیں کرے گا اس کو چین نہیں آئے گا. اللہ حلال کی لذت سے اس کو محروم کر دیں گے. اس لیے علماء نے ایک تشریح یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک تو ظاہری اعتبار سے شکل و صورت کا بدل جانا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ طبیعتیں ہی جانوروں جیسی بنا دیں گے. اور ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بتلاتے ہوئے فرمایا، گانا سننا معصیت اور گناہ ہے، گانا سننے کے لیے بیٹھنا فسق ہے، اور گانے سے لذت حاصل کرنا کفر ہے. اس سے جو لذت حاصل کی جا رہی ہے، چاہے علماء نے اس کی تشریح کی اور اس کی تعویل کی کہ اس سے کفران نعمت بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن ظاہر کہ بعض مرتبہ انسان کو یہ ایسا گناہ ہے، حیا جب نہیں رہتی اور ایسی چیزوں کا جب عادی ہو جاتا، عشق مجازی، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، یہ ایسا گناہ ہے کہ اللہ اس کے ایمان کو سلب کر لیتے ہیں. ایسے واقعات ہے. مؤذن تھا، ایک عیسائی عورت کے چہرے پر خالی نگاہ پڑ گئی ہے، اس کے حسن کے پیچھے پڑ گیا. کہاں اذان دے رہا ہے اور کہاں فنا ہونے والے حسن کے پیچھے آج 4 دن کی روشنی، 4 دن کی چمک ہے، یہاں بیماری آ جائے گی، بوڑھاپا آ جائے گا، سارا نور ختم ہو جائے گا. تو ایک عیسائی عورت کا فریفتہ ہو گیا. اس کی یہ چاہت تھی کہ میرا اس سے نکاح کرایا جائے. اس کے والد سے ملا. جب تعلقات ہوتا ہے تو شیطان بھی ہم کو ایسا ہی گمراہ کرتا ہے، وہ تو بہت تہجد پڑھتی ہے، بہت تسبیحات پڑھتی ہے، بہت نیک ہے، میں تو اسی سے نکاح کروں گا. ماں باپ سمجھاتے ہیں، ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کی بھی ایسی چاہت ہو گئی، اس کے پیچھے فریفتہ ہو گیا. تو انہوں نے کیا کہا، ایک شرط پر ہم نکاح کرا سکتے جبکہ آپ عیسائی بن جائے. تیار ہو گیا. اللہ نے جو ایمان دیا تھا تھوڑی دیر میں اس کا سودا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ایمان چھوڑ چکا، جب وہ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا اس طریقے سے گرا کہ وہی مر گیا. ایمان بھی گیا، لڑکی بھی نہیں آئی، اور اتنے بڑے نقصان کہ ایمان کی نعمت سے اللہ نے محروم کر دیا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس گناہ سے بچائے، اس سے کفر پیدا ہوتا ہے، ایمان پر خاتمہ نہیں نصیب ہوتا. اور اللہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے، گناہ جو ہے ہمارے دلوں کے اندر نفاق اگاتا ہے. گانا جو ہے یہ نفاق کو اگاتا ہے. جس طریقے سے کوئی خشک جگہ ہے، وہاں پر بارش برسی، بارش کے برسنے کے بعد 1-2 دن کے بعد وہاں پر سبزہ اگ جاتا ہے. تو جس طرح بارش سبزے کو اگاتی ہے، اسی طرح گانا ہمارے دلوں میں نفاق کو اگاتا ہے. حدیث پاک میں ہے. پھر انسان کی طبیعتیں، نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے انسان کی طبیعتیں نیکیوں کی طرف نہیں چلتی، ایمان کے بنانے کی طرف نہیں چلتی، اعمال کی طرف نہیں چلتی. انسان کی طبیعتیں پھر گناہ اور گمراہی پر چلتی ہے. اس لیے اس سے جو لذتیں لی جا رہی ہے اور گناہ کے آلات جو خریدے جا رہے، کیسی بہتات ہو گئی. ہمارا سفر نہیں کٹتا، کیسٹ بجاؤ، گاڑی میں جا رہے، اے سی میں بیٹھے ہوئے ہیں، انووا ہے، بجائے قرآن سننے کے، بجائے کوئی نعت سننے کے
کیا سنے جا رہے؟ گانے سنے جا رہے. وہ مسافر ٹرک چلانے والے، ان کی تو گانے سنے بغیر جو ہے ان کی ڈرائیونگ ہی نہیں ہوتی ہے. کیسا مزاج بن گیا لوگوں کا. اپنے کانوں کو جو ہے اس سے بہلانا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمارا سفر طے ہوگا. بسوں میں، ٹریولز میں کیا ہو گیا؟ جہاں تھوڑی دیر ہوگی گانے کی کیسٹ شروع ہو جائے گی، ٹی وی کے سیریل شروع ہو جائیں گے تاکہ مسافروں کا سفر کٹ جائے. یہ سب گناہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں جب یہ عام ہونے لگے گا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پھر مصیبتیں آئے گی، پریشانی آئے گی، امت بلاؤں میں مبتلا ہوگی. واقعات لکھے ہیں. حضرت مفتی عبدالرؤف صاحب سکھوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ٹی وی اور عذاب قبر. اس میں انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ ماں نے، رمضان کا مہینہ تھا، ماں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی آج مہمان آنے والے ہیں، افطاری کی تیاری کراؤ. بیٹی نے کہا امی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، آج تو میرے سیریل دیکھنے کا ٹائم ہے. تو بیٹی چلی گئی، دروازہ بند کر دیا، اندر سے کڑی لگا دی تاکہ ماں بار بار بلا کر میرے کو پریشان نہ کرے، میرا وہ دیکھنے کا جو سیریل ہے وہ پورا ہو جائے. افطاری کا ٹائم ہو گیا، مہمان آ گئے، سارے لوگ دسترخوان پر آ گئے، لیکن وہ لڑکی نہیں آئی. ماں نے بار بار آواز دی، دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن دروازہ کھول ہی نہیں رہی ہے. سارے گھر والے پریشان ہو گئے، اتنی آواز دے دی گئی، افطاری کا وقت چلا گیا، یہ کیوں نہیں کھول رہی ہے؟ دروازہ توڑا گیا تو اندر مری ہوئی پڑی تھی. اب اس کو غسل دینے کے لیے اٹھا رہے ہیں سارے گھر والے، لیکن وہ اٹھ نہیں پا رہی ہے. گھر والے پریشان ہو گئے تو لوگوں نے سوچا پہلے ٹی وی کو اٹھاؤ. اس کو اٹھائیں گے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے. جہاں ٹی وی اٹھائی فوراً یہ ہلکی ہو گئی اور یہ بھی اٹھ گئی. جب غسل دینے کا وقت آیا، کفن پہنا دیا گیا، اب جنازے کو اٹھا کر لے جانے کا وقت ہے، قبرستان پہنچانا ہے، ابھی نماز جنازہ پڑھنی ہے. جب جنازے کو اٹھایا گیا تو جنازہ اٹھ ہی نہیں رہا ہے. اتنی بدن کے اندر طاقت آ گئی، اتنا وزن آ گیا، ٹنوں وزن آ گیا، سارے لوگ مل کر اٹھا رہے، نہیں اٹھ رہی ہے. تو لوگوں نے کہا پھر وہی تدبیر کرو، ٹی وی کو اٹھاؤ تو یہ بھی اٹھ جائے گی. ٹی وی کو اٹھایا گیا، وہ بھی اٹھ گئی. ٹی وی آگے آگے جا رہی ہے اور جنازہ پیچھے پیچھے جا رہا ہے. جب قبرستان پہنچے، دفن کر دی گئی. دفن کرنے کے بعد یہ لوگ ٹی وی کو لے کر واپس آ رہے تھے تو واپس قبر پھٹی اور اس کی لاش باہر آ گئی. 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ کوئی چارہ نہیں ہے، ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کرنا پڑے گا. چنانچہ ٹی وی کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا. دوسرا واقعہ مفتی عبدالرؤف صاحب نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بچی کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے پر گھر والے پریشان ہیں تو ایک جماعت کو بلایا گیا. جماعت نے آ کر گھر والوں نے کہا ہم لوگ گھر میں لاش پڑی ہے، ہم لوگ پریشان ہیں. تو کہا کیا بات ہے؟ بولے ہم آپ کو بلاتے ہیں، آپ لوگ دعا کرو تاکہ وہ پریشانی دور ہو جائے. پریشانی کیا تھی؟ جب گھر میں پہنچے تو گھر کے چاروں طرف بڑے بڑے کن کھجورے منہ کھولے ہوئے وہاں کھڑے تھے، بڑی بڑی سائز کے تھے. یہ لوگ بھی گھبرا گئے. ان لوگوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھانا یہ فرض کفایہ ہے، اس کے بغیر تو ہم یہ فرض ادا نہیں کر پائیں گے. اے اللہ تو اس کو آسان کر دے. تو وہ سارے کن کھجورے جو ہے کونے میں ہو گئے. ان لوگوں نے غسل دیا، جو فرائض ادا کرنے تھے، فرض کفایہ پورا کرنا تھا پورا کیا. جہاں قبرستان پہنچے تو قبرستان میں جہاں قبر کھودی سارے وہ کن کھجورے ان قبر میں موجود ہے اور اس کو اسی میں دفن کیا گیا. گھر پر آئے، ماں سے پوچھا یہ جو ہم نے میت کے ساتھ دیکھا گھر میں بھی وہی
قبر میں بھی وہی. آخر اس کا وہ عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا گیا؟ تو ماں نے کیا کہا؟ ماں نے کہا اس کا ایک گناہ تھا. کیا گناہ تھا؟ بولے وہ گناہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ ٹی وی دیکھ رہی تھی اور اذان شروع ہو گئی. تو میں نے اس سے کہا کہ ٹی وی بیٹی ٹی وی بند کر دو، اذان ہو رہی ہے، جواب دو. تو اس نے یوں کہا اذان تو روزانہ ہوتی رہتی ہے، اگر میں نے اس کو نہیں سنا تو بعد میں سننے کا موقع نہیں ملے گا. اس نے ٹی وی کو بند نہیں کیا تو اللہ نے یہ عذاب دیا کہ جو اسلام کے شاعر کی عظمت نہیں کرتا. اذان اسلام کے شاعر میں سے ہے، جب اس کی عظمت دل سے نکل گئی تو اللہ نے ایسے عذاب میں مبتلا کیا. اس کے برخلاف ایک واقعہ لکھا اعظم گڑھ کا کہ اعظم گڑھ کی ایک لڑکی تھی، بالکل جاہل، کوئی اتنی نمازیں اس کی زندگی میں نہیں تھی، لیکن جب بھی اذان ہوتی تو اذان ہوتے ہی اپنے سر پر دوپٹہ رکھ دیتی، اذان کا جواب دیتی. جب اس کا انتقال ہو گیا تو لکھا ہے پورا کمرہ خوشبوؤں سے اور ہر طرح کی معطر چیزوں سے مہک رہا تھا. اذان کی عظمت، اذان کا جواب دینا، اس پر اللہ تبارک و تعالی موت اچھی کر دیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو گانے بجانے کے آلات عام ہو رہے ہیں، جس سے زنا، بے حیائیاں، معاشرے میں بہت سارے گناہ عام ہو رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. بلکہ حدیث پاک میں ہے، روایت میں موجود حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے صوفی گزرے، وہ فرماتے ہیں الغنا رقیۃ الزنا، گانا یہ زنا کا منتر ہے. یہ ایسا زنا کا منتر ہے جو تم کو زنا تک پہنچا دے گا. اس لیے یہ جو چیزیں سنی جا رہی ہے اور یہ جو چیزوں کا عام رواج ہو رہا ہے، اس سے اپنے آپ کو بھی بچانا، اپنے بچوں کو بھی بچانا، اور خاص طور پر گھروں میں عورتوں کو بھی بچانا. عورتیں بھی اس میں عام ہو گئی، ان کی رات نہیں کٹتی، ان کے دن نہیں کٹتے جب تک موبائل میں ایسی چیزیں دیکھی نہیں جاتی. اس لیے ہمارے گھروں سے جب یہ گناہ ختم ہو جائے گا تو اللہ کی طرف سے ایسے عذاب اور یہ جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہیں، اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. ہے اللہ تم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے، گناہ کر کر کے اللہ ہماری طبیعتیں بدل گئی، ہمارا مزاج بدل گیا. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم تو گناہ سے لذتیں لینے والے بن گئے. اے اللہ جب تک غلط چیزیں دیکھ نہیں لیتے، جب تک غلط چیزیں سن نہیں لیتے، تب تک ہماری طبیعتوں میں بشاشت نہیں آتی. اے اللہ گناہ کر کر کے ہم تو گناہ کے عادی بن گئے. اے اللہ گناہ کیے بغیر ہم کو چین نہیں آتا. اے اللہ گناہ سے لذتیں حاصل کرنے والے بن گئے. اے اللہ ہماری طبیعتوں میں کیسا بگاڑ آیا. اے اللہ یہ سب گناہ کے نتیجے میں آیا. اے اللہ ہمیں اعمال کرنے کا شوق پیدا نہیں ہوتا، قرآن کی تلاوت کا شوق پیدا نہیں ہوتا، تہجد کا شوق پیدا نہیں ہوتا. اے اللہ آپ کے رضا والے اعمال کا شوق نہیں پیدا ہوتا، اور اس میں ہماری طبیعتیں نہیں چلتی. جہاں ہم نے 2-4 صفحے پڑھے پھر ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. اے اللہ کیا آپ کے کلام سے بھی بہتر کوئی چیز ہے جس کو دیکھا جا رہا ہے؟
اے اللہ ہماری طبیعتیں کب بدلے گی, ہمارا مزاج کب بدلے گا. اے اللہ آپ نے مسجد میں بلایا, آپ نے اعتکاف میں بٹھایا, اے اللہ یہاں پہنچ کر بھی ہم اپنی طبیعتوں کو نہ بدلے, اے اللہ یہاں پہنچ کر بھی اے اللہ ہم اپنے مزاج سے باز نہ آئے, تو اے اللہ کون سی جگہ ہوگی اے اللہ جہاں ہم اپنی طبیعتوں اور اپنے مزاج کو بدلیں گے. اے اللہ تو ہمارے مزاج میں تبدیلی پیدا فرما, ہماری طبیعتوں میں تبدیلی پیدا فرما. اے اللہ جو گناہ والا مزاج بن گیا ہے, اے اللہ جو غفلتوں والا مزاج بن گیا ہے, اے اللہ یہ غفلتوں والا مزاج ختم فرما. اے اللہ یہ گناہ والا مزاج ختم فرما. اے اللہ ہماری پیشانیوں کو پکڑ پکڑ کر اے اللہ تو اپنی اطاعت و فرما برداری ہم سے کروا لے. اے اللہ کوئی لمحہ کوئی سیکنڈ ہمارا ضائع اور غفلت کے ساتھ نہ گزرے, ہمارا ہر لمحہ ہر سیکنڈ آپ کی یاد کے ساتھ گزرے. اے اللہ آپ کی رضا کے ساتھ گزرے, اے اللہ آپ کی عبادت کے ساتھ گزرے, آپ کی طاعت کے ساتھ گزرے. اے اللہ ہمیں نیکیوں کی, ہمارے دلوں میں نیکیوں کی رغبتیں پیدا فرما, گناہوں کی نفرتیں پیدا فرما. اے اللہ لایانی اور غفلت کی نفرتیں پیدا فرما. اے اللہ آپ کے ذکر اور آپ کے دھیان کی عظمت پیدا فرما. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے سے راضی فرما لے, اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ قائد صحیحہ, علوم نافعہ, اخلاق فاضلہ, محاسن عالیہ سے ہم سب کو مالا مال فرما, معاشرت کا حسن عطا فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے میں جو گناہ عام ہوتے جا رہے ہیں, اے اللہ جس سے معاشرہ بے حیا بنتا جا رہا ہے, اے اللہ مرد اور عورتوں کی آنکھوں سے حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے. اے اللہ جو گناہ دشمن نے, اے اللہ جو چیزیں اے اللہ ہمارے ہاتھوں میں لا کر دے دی, ہمارے جیب میں لا کر رکھ دی, اے اللہ جس سے بے راہ روی عام ہو رہی ہے, جس سے زنا عام ہو رہا ہے, اے اللہ جس سے آپ کی نافرمانی عام ہو رہی ہے, جس سے آنکھوں کو پناہ ملنا مشکل ہو گیا ہے, اے اللہ ان تمام آفتوں سے, مصیبتوں سے اور فتنوں سے اور گناہ سے ہماری اور یہ اللہ امت کے مرد اور عورتوں کی پوری پوری حفاظت فرما. ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنا دے. اللہ جو حیا کی چادر آپ نے ہم کو عطا فرمائی ہے, اے اللہ اعتکاف میں آپ نے ان گناہوں سے بچائے رکھا. اے اللہ اعتکاف کے بعد باہر نکلیں گے, اے اللہ آنکھوں کا ابتلا پھر شروع ہو جائے گا, کانوں کا ابتلا پھر شروع ہو جائے گا. اے اللہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری طبیعتیں ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ ہم آنکھوں کے گناہ کیے بغیر ہم کو چین نہیں آتا. اے اللہ تو ہماری عادتیں بدل دیجئے, ہمیں آنکھوں میں شرم و حیا عطا فرما دیجئے, بد نظری سے بچا دیجئے, غلط چیزوں کے سننے سے بچا دیجئے. اے اللہ جو گناہ, اے اللہ جو بیماریاں ہماری روحانی بن چکی ہے, اے اللہ اس سے بھی اللہ مکمل شفا عطا فرما. اے اللہ تمام امراض باطنہ کو دور فرما, تمام رذائل کو ختم فرما, اپنے شان ربوبیت سے ہماری بہترین تربیت فرما, رمضان کا تقوی نصیب فرما. اللہ رمضان کے انوارات اور برکات عطا فرما, شب قدر کو ہمارے میں قبول فرما. اللہ ہمارے اعمال کو جو آپ نے رمضان میں کروائے اللہ سب کو قبول فرما دے. امت مسلمہ جہاں کئی ہو ہر ایک کے ایمان, اعمال, جان مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بیماروں کو شفا عطا فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی غیب سے شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جن کے اے اللہ کاروبار میں نقصان ہو چکا, اے اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اے اللہ جن کے کاروبار میں کمی آ گئی, عافیت کے ساتھ اے اللہ تو ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما, ان کے نقصان کی تلافی فرما دے. اللہ ان کو حلال برکت والے عافیت والے روزگار عطا فرما, بے نکاحی جوڑوں کو نیک صالح جوڑے عطا فرما, میاں بیوی میں محبتیں پیدا فرما, بے اولادوں کو اولاد عطا فرما, نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, غلط اڈوں پر جانے سے, غلط دوستوں کی دوستیوں سے اور بری صحبتوں سے اے اللہ ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ اچھے اخلاق اور اے اللہ اعلیٰ کمالات اور ایمانی اوصاف سے سب کو مزین فرما. ہمارے قلوب کو قلوب سلیمہ اور منیبہ اور ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے. اے اللہ مسلمانوں پر اے اللہ جہاں کئی ظلم و ستم ہو رہا ہے, اے اللہ تو مسلمانوں سے اے اللہ اس ظلم و ستم کو ختم فرما دے. اے اللہ مسلمان کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا دے. اے اللہ مظلوم کی پوری پوری
کی مدد اور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مکانوں کی، دکانوں کی، مسلمانوں کے مساجد کی عزت و آبرو کی، اے اللہ مردوں کی، عورتوں کی، ہر ایک کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جن بدعمالیوں کی وجہ سے ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں، اے اللہ کاٹے جا رہے ہیں، بدنام کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ان گناہ سے سچی پکی توبہ نصیب فرما کر، اے اللہ پھر سے آپ کی رضا والے اعمال عطا فرما کر، آپ کی اطاعت و فرما برداری عطا فرما کر، اے اللہ مسلمانوں کو عزت کی بلند چوٹیوں پر پہنچا دیجئے، اے اللہ ترقی عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح کی اللہ نصرت اور مدد فرما دیجئے۔ اے پروردگار آج تک آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، آج بھی آئندہ کے لیے محروم نہ فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گئے بھی اپنی شان عطا فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔